انسان کے دل کے اندر جب تک ہمدردی رہتی ہے، جب تک دوسروں کے لیے خیر کے جذبات رہتے ہیں، اتنی دیر تک اس شخص کی اپنی بھی تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ اور جب وہ دوسروں کے بارے میں اپنے جذبات کو سخت کر لیتا ہے، ہمارے ہاں شروع میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں کا بھلا کرنا ہے، لوگوں سے خیر کرنی ہے، اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے دل میں بھی خیال آتا ہے، لوگ جھوٹ بڑے بولتے ہیں جی، آ کے مستحق ہوتے نہیں پھر بھی کہتا ہوں میں غریب ہوں۔ تو اس بنیاد پر ڈاکٹر مریضوں کے حق میں دل سخت کر لیتا ہے۔ ایس ایچ او نیا جب وہ چارج سنبھالتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے میں انصاف کروں گا، میں غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے وہ جی لوگ جھوٹے پرچے بڑے درج کراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آ کے وہ جو ہوتا ہے وہ بتاتے ہی نہیں۔ تو لوگوں کا رویہ دو ایک باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کے ہم اپنا دل سخت کر لیتے ہیں۔ اس سختی کا نتیجہ پھر یہ ہوا ہے کہ ہمارا ہر شخص کے ساتھ جو تعلق رہ گیا ہے وہ دولت کا ہے، اپنی ضرورت کا ہے، ذاتی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ کوئی میرے اگر کام آتا ہے تو پھر وہ میرا اپنا ہے، اور اگر نہیں آتا تو وہ نہیں ہے۔ جو میری رائے سے مطابقت رکھتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے، جو میری رائے سے مطابقت نہیں رکھتا وہ بندہ ٹھیک نہیں۔ پھر انسان کے دل کے اندر سختی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تعریف پسند ہو جاتے ہیں، آپ تعریف کرتے جائیں کام لیتے جائیں، تعریف کرتے جائیں کام لیتے جائیں، بلے بلے کرتے جائیں، نظام چلتا جائے گا۔ اس طرح طبیعتیں سخت ہوئی ہیں آہستہ آہستہ، اور مزاجوں میں تلخی آئی ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے کسی کے بارے میں رائے تو لوگ بڑی سخت رائے دیں گے، لوگ سخت رائے دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کرم والی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کی کیسی رحمت ہوئی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے اللہ کی رحمت سے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت گیر سخت مزاج ہوتے تو یہ غریب آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ یہ جو جڑے ہوئے ہیں آپ کے قدموں میں رہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خدا کے فضل سے نرم دل ہو گئے۔ حضور کے مزاج میں نرمی تھی، حضور نرمی کو پسند کرتے تھے۔ سختی ہے کس کے لیے؟ اشداء علی الکفار، کافر کے لیے، بدعقیدہ کے لیے، منافق کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ عزیز دوست، آپ جب تک لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی پیدا نہیں کرتے، آپ جب تک کسی کو گنجائش دینے کا مزاج نہیں بناتے، جب دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایک سادے سے فکرے کے اندر کتنی حقیقتیں بیان کر دی، کتنی ساری حقیقت ایک فکرہ کہا۔ حضور فرمانے لگے میں مومن ہی اسے سمجھتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اب یہ رویہ ہمارا ہے نہیں، یہ بن جائے تو مزہ آ جائے۔ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، آپ بینک میں گئے لائن لگی ہوئی ہے تو ایک بندے کو جب کہا جاتا ہے کہ تو آگے آ جا تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا نا جی بڑی اللہ نے عزت دی ہے۔ او بھائی یہ اس حدیث کی روشنی میں تو غور کرنا، تو کہتا ہے میری بڑی عزت ہے، مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑا اور مجھے اندر بلا لیا گیا ہے۔ اگر تو اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتا تو پھر تو کہتا میں تو مومن تب بنوں گا جب سب سے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نرم دلی سکھائی، ہمدردی سکھائی، ایثار سکھایا، کام آنے کی بات کی، کسی کے دکھ بانٹنے کی بات کی، احساس مربت پیدا کرنے کا درس دیا رسول پاک نے، دلوں کے اندر دوسروں کے لیے گنجائش رکھنے کی بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف کرنے کو پسند کرتے، عطا کرنے کو پسند کرتے، سختی کا جواب نرمی سے دیتے۔ ہم نے آہستہ آہستہ یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ نہیں سیانے ہوں گے، یہ قوم نہیں صحیح ہونے والی، ساڑھے پینڈا نے اتنی نہ سیانے ہونا، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، فلانا نہیں ٹھیک ہو۔ یہ اصل میں ہمارے دل میں سختی ہے۔ ہم اپنی اینک سے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو جتنے نمبر کی وہ اینک ہوتی ہے نا،
اسی حساب سے بندے نظر آتے ہیں. چونکہ ساری زندگی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سامنے والے کا چہرہ صاف کریں. میرا خیال ہے کبھی کبھی ٹیشو پیپر لے کے اینک کا شیشہ بھی صاف کرنا چاہیے, اس سے بھی کئی دھندلے چہرے صاف ہو جائیں. کئی ہم چونکہ ہمدردی نہیں رکھتے, ہمارا ذہن نہیں ہے, مزاج سخت ہیں. رسول کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہی نہیں, حضور کا یہ طریقہ نہیں. آپ غور کریں گے میری بات پہ. آپ مووی ضرور بنائیں پر پچھلوں کو تنگ تو نہ کریں. اگر آپ ایسے اونچا کر دیں گے کیمرہ تو پچھلوں کی کیا غلطی. آپ مہربانی کریں اس کو نیچے رکھیں. یہ ویڈیو والا بھائی میرا خیال ہے آپ کا جاننے والا تو ہوگا ہی, دے دے گا نا آپ کو انشاءاللہ. ہاں نہ تو کرے نا, چلے تو اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ بولے تو ہیں نا بھائی. غور کریں گے آپ میری بات پہ. اگر دل میں ہمدردی ہو, آپ دیکھیے حضور طائف چلے گئے تھے, ان لوگوں نے روڑے مارے, زخمی کر دیا وجود. چلے ایک بندہ ہمدردی کرتا تو ان کے لیے دل نرم ہو جاتا. ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ نہیں کرتا کہ ہم کہیں جائیں تو سارے لوگ روڑے لے کے آ جائیں. لیکن آپ پوچھ لیں اپنے گلی والوں سے کہ ساتھ والے مکان والے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, تو لائن لگا دے گا شکایتوں کی. حالانکہ اس نے کبھی روڑے نہیں مارے, کچھ نہیں کیا. ان لوگوں نے روڑے مارے, پتھر مارے, لہو لہان کر دیا. حضور یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے, میں نے ایک اشارہ صرف کرنا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا, نبی کریم تشریف فرما ہوئے ایک مقام پہ, تو میں نے نہ درد کے ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. بھائی ایک ہے کہ بندہ بڑا نیک ہے جی, کیوں نیک ہے کہ غریب آدمی ہے. تو ایک بندہ وہ نیک, اصل نیک وہ ہوتا ہے جس کے پاس ساری طاقت ہو, دولت ہو, پھر بھی معاف کرے. ہاتھ پہنچتا ہو تو پھر بھی وہ کہے نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا, معاف کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور آپ ان کے لیے دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. تو حضور آپ نے میری بات پہ غور کرنا ہے, تقریر کو تقریر سمجھ کے نہ ہمیشہ سنا کریں. یہ حضور کی باتیں ہیں, یہ مشعل ہدایت ہیں ہمارے لیے. اس کی گہرائیوں سے اپنے اپنے حصے کی خیر حاصل کریں. بھائی کسی بندے نے ابھی تھپڑ مارا ہے 5 منٹ پہلے, کرے نا اس کے لیے دعا, پتہ نہیں لگ جاتا. بہت بڑے پیر صاحب سے بھی کہیں پیر صاحب ذرا کرنا دعا, یہ ابھی جس بندے نے آپ کو برا کہا ہے ذرا کرنا دعا, بس تھوڑا سا اس نے کہا ہے کسی جگہ تو آپ کریں دعا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن حضور نے جو سلیقے ہمیں سکھائے نا وہ ہیں زندہ لوگوں کے طریقے. یہ وہ طریقے ہیں جو سوسائٹی اور معاشرے کو انسانوں کا اور مومنوں کا معاشرہ بناتے ہیں. یہ خود غرضوں کا معاشرہ نہیں رہتا. کریم سے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں, حضور نے ہاتھ اٹھائے. حضرت زید کہتے ہیں میں سمجھ گیا اب یہ تباہ ہو جائیں گے, اب یہ کچل دیے جائیں گے. پر کریم نے دعا کیا فرمائی, کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, یا اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے جو کہنے لگا ہوں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, ایک نے بھی خیر نہیں کی, اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کر دی. حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا تو ان کی تباہی کی دعا کرنی چاہیے تھی. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا, یہ ہے دل میں نرمی, ہمدردی. حضور فرمانے لگے زید بن حارثہ اگر یہ کلمہ نہیں نہ پڑھتے تو پھر بھی ان کی تباہی کی دعا نہیں کی جائے گی. یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی. اتنی بڑی ہمدردی, آنے والی نسلوں سے امیدیں لگا لینا, خیر اتنی زیادہ پیدا کر لینا. ہم نے نا جناب ہر بندے کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ بندہ بڑا خطرناک ہے, ہر بندے کے بارے میں ہمارا خیال ہے دنیا دار ہے, ہر تیسرا بندہ فراڈی ہے, فلانا بھی دھوکے باز ہے, فلانا بھی یہ. او بھائی تو دوسروں کی اتنی بات کر ہی نہ, تو اپنی کر, تو اپنے بارے میں بتا. یہ جو ہمارے جملے ہیں نا لوگوں کے بارے میں, یہ بتاتے ہیں کہ ہماری طبیعتیں لوگوں کے حق میں سخت ہیں, دلوں کے اندر شدت ہے. آپ اپنے دل کو, اپنے مزاج کو نرم کریں, آپ لوگوں کے حق میں اپنے رویے ٹھنڈے کریں, آپ لوگوں کو گنجائش دیں. ایک تو ہے نا نادان آدمی, اور ایک ہے گناہگار بندہ. گناہگار سے بھی کبھی اس طرح کی نفرت نہ کریں.
کہ جو نفرت محسوس ہو کہ ہمیں تکبر میں مبتلا کر گئی ہے. یہ نیک لوگ ناراض نہ ہو جائیں. بعض نیک لوگ نا نیکی کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہوتا، پگڑیوں سے نہیں ہوتا. نیکی کا تعلق حضور نے خود مسلم شریف کی حدیث سے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا تقوی یہاں ہوتا ہے. اس کا تعلق ممبر سے، اسٹیج سے، نعت سے، تقریر سے، نقابت سے ہے ہی نہیں. یہ تو ظاہری باتیں. میں کتنا نیک ہوں، چونکہ آپ نے مجھے جس طرح دیکھا اس طرح کہہ دیا. میں کتنا نیک ہوں یہ تو میرے ساتھ رہنے والے بتائیں گے، صبح شام دیکھنے والے بتائیں گے کتنا نیک. عزیز دوست یاد رکھیں کہ بعض نیک لوگ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں باقی سارے گناہگار ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا تکبر ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی نیک بچا ہی نہیں، کوئی نیک راہ ہی نہیں. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں بھی نرمی کا خیال فرمایا. فرمایا اگر کوئی بندہ گناہگار ہے نا، اگر کوئی بندہ گناہگار ہے تو کوشش کی جائے گی اسے واپس لانے کی، کوشش کی جائے گی کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے معافی مل جائے، کوشش کی جائے گی اس کی رب کے ساتھ صلح کرانے کی، کوشش کی جائے گی کہ اس کے دل کے اندر جو شر آیا ہے وہ خیر میں بدل جائے. جدوجہد کی جائے، چوک میں کھڑے ہو کے اس پر تنقید نہیں کی جائے، اپنے گھر میں بیٹھ کر اس پر طنز نہیں کیا جائے، بلکہ ہمدردی یہ ہے، دل کی نرمی یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، خیال کیا جائے. ایک دفعہ ایک غلام حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے کریم محبوب سے. ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے شراب پی لی بھول کے. عرب کے لوگ پیا کرتے تھے، غلطی ہو گئی ان سے، دوستوں کے پاس گئے. اب جب غلطی ہو گئی تو کوئی جا کے پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے پرچہ نہیں کٹوایا، کسی نے درے مار کے نہیں منوایا. خود بخود ان کے دل میں احساس پیدا ہو گیا، خود حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا منہ سونگو. 2-3 دفعہ لوگوں نے منہ سونگا، حضور پیے شراب. فرمایا لے جاؤ کوڑے مارو. باہر ان کو کوڑے لگ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں کوڑے باندھ کے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب ہم کسی کے گناہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں. وہ اتنا ولی اللہ بندہ، کیا بات ہے اس کے انداز کی، اور کس انداز میں یہ بات کر رہا ہے. میں طالب علموں کو ایک بات کہوں گا جو دین پڑھنے والے طالب علم ہیں، جنہوں نے کل تقریریں کرنی ہیں، علماء سے نہیں، علماء تو بزرگ ہوتے ہیں، طلباء سے. ایک بندے نے حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کے عرض کی تھی حضور میں نے پڑھ لکھ لیا ہے تو میں اب تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو کر لیا کروں. تو حضرت عمر نے فرمایا نہ رہنے دیں حضور، میں لوگوں کو سمجھایا کروں. ویسے تو آج کل سارے لوگ ہی خطیب ہے، جو پھٹے میں بیٹھا ہو وہ بھی خطیب ہی ہے، جو چوک میں کھڑا ہے وہ بھی بڑا زبردست مقرر ہے. سب خطیب ہیں، سب باز کر رہے ہیں، سب نصیحت کر رہے ہیں. حضرت عمر سے عرض کی حضور میں نے کچھ دین سیکھا ہے، گھر آپ اجازت دیں تو میں بات کروں. تو جناب عمر نے فرمایا میری رائے ہے کہ تو تقریر نہ کر. حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ جب تو تقریر کرے گا نا تو دوسروں کو گناہگار سمجھے گا اور اپنے آپ کو نیکوکار کہے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ تو نصیحت نہ کر، تو نصیحت لے. مزاج ہوتا ہے، ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں وہ فلانے کا بچہ کدھر چلا گیا، فلانے کا، اصل میں ہم نے غیر کا بچہ سمجھا ہے. کاش ہم سمجھتے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، پھر وہ غیر کا بچہ نہیں تھا، پھر وہ ہمارا اپنا ہی بیٹا تھا. بیٹی غیر کی نہیں تھی، وہ ہماری اپنی تھی، علاقے کی تھی، محلے کی تھی، گاؤں کی تھی. پھر لہجہ یہ کبھی نہ ہوتا. وہ اس آدمی کو، اس غلام کو کوڑے لگ رہے ہیں. حضور سید عالم علیہ السلام بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. ایک شخص نے کہہ دیا حضور معاذ اللہ تعالی اتنے برے آدمی کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں. توجہ ہے نا میری بات پر؟ کہہ دیتے ہیں نا لوگ چھڈو جی وہ کیا بندہ ہے. حضور اس نے جس نے یہ گناہ کیا ہے اس کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ فرمایا وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے. سنیں نہیں، وہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے.
انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان کمزوریاں کر بیٹھتے ہیں، انسان بہت ساری جگہوں پہ ان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیا معنی ہوا؟ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حد جاری کی گئی، ان کا وصال ہو گیا، کچھ لوگوں نے وہاں بھی کہا دیکھو جی نفس نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، تو آپ کو سیاستہ میں یہ لفظ ملیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اس کی غلطیاں گن رہے ہو، اور فرمایا وہ تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، وہ تو پہنچ گیا جنت میں، اور تم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہو فلانا ادھر چلا گیا۔ اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی لائیں، اپنے ذہن میں لوگوں کے لیے ہمدردی لائیں، بالخصوص یہ جو جوان پھرتے ہیں نا ہماری گلیوں میں، شارٹ نکریں پہنی ہوئی ہیں، موبائل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ غلطی پہ ہیں، تو ان بیچاروں کو تو ضرورت ہے کہ کوئی بندہ آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑے۔ جو بندہ دلدل میں گرا ہوا ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہ باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اور دھستا چلا جاتا ہے، اسے تو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بزرگ کی، کسی نیک آدمی کی، لیکن ہم تقریر بھلا کس طرح کرتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں تقریریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تقریر میں نے جمعے میں گھنٹہ گزارنا ہے تو میں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے کر دی تقریر، جو مجھے راز سمجھ آئی سویرے بیان کر دی۔ ایک تقریر میں کرتا ہوں قوم سے، اللہ تعالیٰ کروڑ دفعہ معاف کرے اگر تقریر کرنی پڑ جائے نا بیٹے سے، خدا معاف کرے سب کے بچوں کو ہدایت دے، اگر ابا جی کو پتہ چل جائے کہ تیرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے تو پھر بھی وہ اسی طرح بیٹھ کے ممبر پہ تقریر کریں گے، جی دیکھو جی لوگوں کو کیا ہو گیا، جی لوگ سیانے نہیں، کہیں شغل بھی کر لیا، کہیں ہنس بھی لیا، تقریر اس طرح کرے گا۔ وہ پتہ چل گیا کہ پتر سگریٹ پیتا ہے تو اب تو ابا ساری رات روئے گا، پہلے ساری رات اماں تڑپے گی، ابا اس کے پیروں میں پگڑی رکھے گا، اماں دوپٹہ رکھے گی، بیٹا تو ہماری زندگی کی کمائی ہے، مان جا پتر غلط کام نہ کر، پہلے روئیں گے، اسے جو آپ تبلیغ کریں گے نا اس میں درد ہوگا، اس میں کیف ہوگا، چونکہ آپ کے دل میں چوٹ لگی۔ لیکن جو آپ عوام سے بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا نقیب محفل آتا ہے، ہمارا نعت خواں آتا ہے، ہمارا خطیب آتا ہے، تو وہ آتے ہی کہتا ہو تھوڑا مزہ نہیں آیا، تھوڑا ذوق ہی کوئی نہیں، اس طرح ہی نہیں بھئی، تو آیا جب مجمع پورا آ گیا تھا اور ابھی نعت پوری ختم نہیں ہونے تو انہیں نکل بھی جانا ہے، تو ذوق تیرے اندر زیادہ ہے، حالانکہ تو نے 25,000 پہلے لیا ہے، تیرے اندر ذوق نہیں زیادہ، ذوق ان کے اندر زیادہ جو مفت آئے ہوئے اور خالص رسول اللہ کی بات سننے آئے اور واہ واہ کرانے نہیں آئے، مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے آئے۔ تو رسمی باتیں، رسمی جملے، رٹی رٹائی کہانیاں کیا معنی دار؟ آپ جب بیٹے کے لیے دعا کریں گے درد سے، پہلے تبلیغ کریں گے تو درد سے، اور پھر جب دعا مانگیں گے تو مصلی بھیگ جائے گا، یا اللہ میرے پتر کو ہدایت دے دے۔ آپ کے اندر جب یہی والی ہمدردی قوم کے لیے آئے، جب یہی رنگ قوم کے لیے آئے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضور غار ہرا میں کیوں روتے تھے، پھر سمجھ آتا ہے کہ کریم محبوب غار ثور میں آنسو کیوں بہاتے تھے، پھر سمجھ آتی ہے کہ مسجد نبوی آج بھی حضور کے آنسوؤں کی گواہ کیوں ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ کریم محبوب کریا کریا کیسے جاتے تھے، پھر سمجھ آئے گی کہ ایک بندہ ایک یارو آ کے دین کی بات پوچھتا تو حضور ساری بات بتاتے، وہ کہتا ہے تھوڑی سمجھ نہیں آئی تو حضور پھر شروع کر دیتے، وہ تیسری دفعہ پوچھتا تو کریم تیسری دفعہ بتاتا۔ آپ کے دل میں جب اس طرح کا درد ہوتا ہے پھر آپ کی خواہش ہوتی ہے کوئی بندہ گناہگار نہ دنیا سے جائے، سب آ جائیں دین کی طرف۔ حضور اتنی محنت کرتے تھے، دین کی تبلیغ میں اتنی محنت کرتے تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب کیا قرآن پاک اس لیے نازل کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں؟ آپ تو مشقت میں ہی پڑ گئے، اتنی محنت کرنی شروع کر دی آپ۔ درد سے تبلیغ ہو، جب آپ کے دل میں ہمدردی ہو کسی کے لیے، آپ کے دل میں شوق ہو۔ آپ دیکھیں نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو جہل نے حضور کے سر اقدس پہ ڈنڈا مارا اور خون نکل آیا تو حضرت امیر حمزہ نے زور سے ڈنڈا مارا، ابو جہل کا ڈبل ٹرپل خون نکلا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے حضرت امیر حمزہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ خوش ہو جائیں، میں اس کا سر پھاڑ آیا ہوں، اتنا پھوڑا ہے کہ وہ جگہ جگہ خون نکل رہا تھا، خوش ہو جائیں۔ اور میرے جھنڈیاں لگانے والے دوست، تیری جھنڈیاں بھی بڑی پیاری ہیں،
تیرا رستہ سجانا بھی بڑا ہی پیارا ہے، تیرا نعرہ لگانا بھی، ان سب میں حسن ہے، پر ذرا یہ والا مزاج بھی تو دیکھنا۔ حضور نے فرمایا کیا کہا چچا کہ بھتیجے راضی ہو جائیں، میں ابو جال کا سر پھوڑ آیا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے میں اس کا سر پھوڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا۔ تو یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ جا، قرآن پڑھ، دین میں آ جا، میں ابھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو حضور تو راضی ہوتے ہیں کوئی آئے دین اسلام میں، دین کی تبلیغ پر کوئی شخص متوجہ ہو، تو ایک تو گناہگار کے لیے ہمدردی، دعوت دین میں ہمدردی، اور عام انسانوں کے لیے دل میں ہمدردی، اور پھر جو غربا ہوں، مساکین ہوں۔ ماڑا بندہ سیانا نہیں ہوتا، غریب آدمی عقل مند، غریب ناراض ہو گئے تے کورن بھی لگ پن میں نے یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ وہ اس لیے نہیں سمجھدار ہوتا کہ جدے کار دانے او دے کملے بھی سیانے، چونکہ یہ نا پیسے آ جائے نا چار۔ میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو ایک صاحب کا MP صاحب بیٹھے تھے، علماء کی کافی ساری گیدرنگ تھی، تو وہ مشورہ دینے لگے بیچارے۔ علماء جو درسیات کے فاضل ہیں اور خود ان کی تعلیم میٹرک تھی، کہنے لگے جی سارے مولوی اس جمعے نا اخوت پہ تقریر کرنا۔ تو وہ چلیں، کچھ لوگ چندہ لیتے ہیں، کچھ نہیں زیادہ لیتے، ان کا ذرا ماحول اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو ایک آدھ دفعہ تو انہوں نے کہا، لیکن ان کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ یہ بندہ کب بات کرتا ہے؟ جب جیب میں پیسے ہوتے ہیں۔ اور وہ اخوت کا جملہ بھی صحیح کہنا نہیں آ رہا تھا، وہ کہہ رہے اخوت پہ تقریر کرنا۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ اخوت کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے، کس کو کہتے ہیں؟ تو چپ کر گئے۔ میں نے کہا آپ کی غلطی نہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، پیسے ہو نا جیب میں تو بندہ مفت میں اپنے آپ کو سیانا سمجھتا ہے، بے شک پرلے درجے کا جاہل ہو۔ تو غریبوں بیچاروں کو شعور نہیں ہوتا۔ کیوں بھلا؟ گھر میں گاڑی نہیں ہے تو گاڑی چلانے کا طریقہ کیسے آئے گا؟ گھر کے اندر جدید مشینیں نہیں تو چلانے کا طریقہ کیسے آئے گا؟ وہ تو پیسے ہو نا۔ میاں صاحب نے کہا تھا بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے تے دانش مند سیانے۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا بھائی۔ اب غریب آدمی چونکہ غریب ہوتا ہے تو بہت سارے آداب نہیں جانتا، ہم نے اسے دینا ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا اسے شکریہ صحیح ادا کرنا ہے، اسے فلانی بات صحیح آئے، فلانی صحیح آئے، تو یہ بڑی دور کی بات ہے۔ آپ اس کی ہمدردی کریں، اس سے پیار کریں۔ اگر دروازہ کبھی زور پہ بھی کھٹکھٹا دے تو پھر بھی کچھ ہے دے دیں، اگر کبھی رستے میں روک کے کھڑا ہو جائے تو پھر بھی کوئی چیز دے دیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے، میری والدہ بڑی سادی تھی، تو دروازے پہ ایک شخص مانگنے آ گیا تو میں نے اسے جھڑک دیا۔ میں نے کہا کہ اتنا تو ہٹا کٹا ہے، سمجھانا بھی چاہیے۔ میں نے ذرا سخت کہہ دیا، میں سو کے اٹھا تھا۔ میں نے کہا یہ تیرا کیا طریقہ ہے، اتنی تیز تو نے دروازہ بجایا ہے۔ تو میری اماں جی مجھے بعد میں کہنے لگی پتر اللہ کا شکر نہیں ادا کر دے کہ کوئی لین آ گیا دروازے، اللہ اس وقت سے معاف کرے جب کسی بندے کو کہیں جانا پڑے تو یہ شکر نہیں ادا کرتے کہ اس نے دینے والا بنایا۔ یہ ذہن اگر بن جائے نا تو انسان بچ جاتا ہے۔ مسلم شریف میں، بخاری میں آپ کو حدیث ملے گی، حدیث کے راوی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ ایک مقام پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور گزر رہے تھے اور سرخ دھاری دھار چادر نبی پاک نے گلے میں ڈالی ہوئی تھی، قریب گزر رہے تھے، ایک مانگنے والا آ گیا بدو، اس نے پکڑ کے نا چادر نبی کریم کی تو زور سے کھینچی، چادر پکڑ کے زور سے کھینچی، حضور کے نا یہاں گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ نشان پڑ گیا۔ اور حضور نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پتہ کیا کہتا ہے؟ میں غریب ہوں، کچھ لینے آیا تھا۔ میں نے کہا جو دروازہ زور سے بجائے اسے کچھ نہیں ملتا، چادر کھینچی نشان پڑ گیا جی کچھ لینے آیا تھا، قربان جائیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے بندہ اخلاق کس طرح کا رکھتا ہے۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حدیث میں لفظ ہیں کہ جب نبی پاک نے اس کی بات سنی، اس کی طرف توجہ کی تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، حالانکہ اس نے کھینچا زور سے۔ کبھی کبھی کسی غریب سے بھی آس کے بول لینا چاہیے، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ کبھی کوئی بابا بیچارہ ہو نا، بہت سادہ پرانا سخت بات کرنے والا،
اس کے پاس بھی کبھی کبھی بیٹھ جانا چاہیے. اس کے پاس اگر نوجوان نہیں بیٹھتے تو مولوی صاحب بھی کو نہیں بیٹھتے, وہ بھی نہیں بات سننے کو تیار ہوتے. تھوڑا سا نا ان لوگوں کو بھی وقت دینا چاہیے, غربا کو, مساکین کو, سادے لوگوں کو, دیہاتی لوگوں کو, ان پڑھ لوگوں کو, ان کے ساتھ بھی وقت بتانا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اپنے دلوں میں ہمدردی رکھتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو مسکرائے اور اس نے کہا میں مانگنے آیا ہوں. کتنا دیا حضور نے؟ فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس مانگنے والے کو دے دو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا. اور پھر ایک اور مسئلہ بھی سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے, در بے بہا دیے, در بے بہا دیے. تو حضور نے نا اتنی بکریاں دے دی. وہ اپنے گاؤں گیا تو جا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا سارے مدینے چلے جاؤ. حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ فقیری کا ڈاری دور ہو جاتا ہے. سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ. تو آپ ہمدردی کریں گے, آپ ہمدردی کریں گے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر بیچارہ کمزور ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک پگلی عورت حضور کی بارگاہ میں آ گئی تھی. اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اس نے کہا حضور چلیے میری بات سنیں. پگلی تو نبی پاک اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. ایک جگہ پہ لے جا کے اس نے بٹھا لیا تو حضور بیٹھ گئے. باتیں سنا رہی ہیں تو حضور سن رہے ہیں. اور میرے کریم فرمانے لگے تو پرواہ نہ کرنا, جب بھی دل کرے آ جانا, میں سنوں گا نا تیری بات. اپنے دلوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں, اپنے دلوں کو دوسروں کے حق میں نرم کریں. ہمارے گھر کے اندر جو لوگ ہیں نا, بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں, ہمارے گھروں کے اندر جو لوگ ہیں نا ان کو بھی ہماری ہمدردی کی بڑی ضرورت ہے. باہر ہم کئی دفعہ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں, ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ باہر بڑے ہمدرد ہوتے ہیں, گھر کے اندر اللہ اکبر ماں بدولت گھر آ گئے, فٹافٹ جناب آ جاؤ گھر. اور کچھ بزرگ لوگ بھی بزرگوں سے زیادہ معذرت کے ساتھ وہ تھوڑے جلد باز بھی بڑے ہوتے ہیں. کہہ دیا تو فوراً ہونا چاہیے, حالانکہ تھوڑا سا انتظار کرنے میں کئی دفعہ چیزیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے حق میں جب نرم ہو جائیں گے نا, یعنی بندہ تھکا ہوا جاتا ہی ہے, باہر سے تھکا ہوا جاتا ہے, پر گھر والوں کی تو غلطی کوئی نہیں نا اس میں. اگر آپ تھک گئے ہیں تو انہوں نے تو نہیں نہ تھکایا. اگر باہر کسی سے لڑائی ہو گئی ہے تو اس میں اہلیہ بیچاری کی تو کوئی غلطی نہیں, بچوں کی تو کوئی غلطی نہیں. لیکن ہر وقت ڈانٹ کے رکھنا, ہر وقت آزمائش میں رکھنا. بچے صبح سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شام کو ابا نے آنا, تو ابا کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں میں کس چکی سے ہو کے آیا ہوں, مثلا کیا دنیا سے انوکھا کر رہے ہیں آپ. کیونکہ ذہن تھوڑے سے تنگ ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم زیادہ شدت پسند ہو جاتے ہیں. قربان جائیں, اللہ کے پیارے رسول بچوں سے پیار کرتے. یہ لفظ آپ کو ملیں گے سیرت کی کتابوں میں اور احادیث مبارکہ میں, تو آپ ایک جملے کو یاد رکھ لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ انسان بڑا ہوتا کس طرح سے, انسان طاقتور ہوتا کس طرح کر کے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب تک حضور گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے, کوئی نہ کوئی کام ہی. چلیں آپ نہ بھی زیادہ بولیں تو بات پھر بھی ٹھیک ہے میری, اگرچہ مشکل ہے گھر والوں کا کام کرنا. یعنی میں نے تو کئی ایسے بھی حضرات دیکھے ہیں کہ وہ نا یہ سامنے پڑا ہے گلاس اور یہ ساتھ لگا ہوا ہے کولر, واٹر ڈسپینسر یہ ساتھ پڑا ہے, فریزر ساتھ ہے. تو وہ چونکہ گھر میں بڑے ہیں, وہ پیسے کماتے ہیں, تو کسی کو آواز دیتے کہتے ادھر آ گل سن, کیا ہو گیا؟ کہتے اے گلاس لے, تے اور ڈسپینسر سامنے نظر آ رہا ہے, اتھوں پر کے تے اتھے رکھ. اب وہ بچے ہیں ان کو کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی سیاںا ہو تو وہ کہے اگر ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں نا اور اٹھنے کی طاقت بھی ہے تو پھر میرا خیال ہے حرکت کرنے, یہ جو اللہ نے جوڑ بنائے یہ حرکت کرنے کے لیے بنائے. اگر ان کو ہلاؤ گے نہیں تو زنگ لگ جائے گا, ان کو کچھ نہ کچھ حرکت
کرنی چاہیے. حضور جب تک گھر میں ایک اہلیہ زوجہ محترمہ سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے. قربان جائیں یار یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. نیرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور نے فرمایا ہے. اہلیہ کہنے لگی، زوجہ عرض کرنے لگی حضور میں تکلیف میں ہوں، سر درد ہے. حضور نے روٹی کھانی تھی. قربان جائیں حضور کی ہر ادا پہ مر جانے کو دل کرتا ہے. حضور سر میں درد ہے تو میرے کریم فرمانے لگے چل میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. یہ بھی رنگ ہے. حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک سے ملنے گیا تو حضور کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے. کس کے ساتھ کھیلیں بچے، دادا کے ساتھ نہ کھیلے تھے. میں نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے بالکل آگے نا ایک بزرگ ڈانٹ رہے تھے، تو ان کی ڈانٹ ڈپٹس دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے. ان کے ساتھ ان کے نواسے آئے ہوئے تھے. تو بچے تنگ کرتے ہیں، بڑے ہو کے نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن چھوٹے ہوتے تنگ تو کرتے ہیں، پریشان تو کرتے ہیں، ضدیں بھی کرتے ہیں. وہ ڈانٹ رہے تھے کہ تمہارے بچے مجھے ڈھنگ سے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے اور تم دونوں نکل جاتے ہو کہیں اور یہ نانا نانا کہہ کے میرے پیچھے ہی نہیں چھوڑتے. تو نانا کو تم نے عجیب چکر میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ ڈانٹ رہے تھے. تو کسی کا ذاتی معاملہ تھا، دخل تو نہیں دینا چاہیے تھا، پر میرے دل میں بات آ گئی. تو وہ جب فارغ ہوئے تو میں نے نا فارغ ہوئے تنہا ہوئے تو میں نے کہا بزرگوں ایک بات کر لوں. کہنے لگے جناب کریں. میں نے کہا آپ کے نواسے نواسیاں ساتھ ہیں؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا بڑے نصیبوں والے، نواسوں کو کندھوں میں لے کے اس مسجد میں چلنا تو مدینے والے کا طریقہ ہے. رحمت کے عجب جھمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں. تو یہ تو سعادت مل رہی ہے آپ کو اتنی بڑی. آپ سنیں گے حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں حضور بچوں کے ساتھ کھیل رہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، بچوں کے ساتھ آپ پیار کریں گے بیٹھیں گے تو آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے انہیں پریشان کرے گا تو وہ بلا جھجک آپ کو بتا لیں گے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بیچارہ اپنی بات کے ہم پریشر اتنا ڈال کے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تکلیف ہو بولتا ہی نہیں. وہ کسی وقت کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے تو وہ بیچارہ بجائے اس کے کہ اس کی غلطی پتہ چل جائے اصلاح ہو جائے، وہ ابا جی سے ڈرتا ہی نہیں بولتا کہ اور تو کوئی اور رہ گیا میرا گھر میں داخلہ بند ہو جائے. بچوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، آپ ان کو قریب کر لیں گے. ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے جب بچہ کسی بد مذہب کو دوست بنا لیتا ہے اور اس کا ذہن بگڑنے لگتا ہے. تو صحابی کہتے ہیں میں نے آ کے دیکھا تو حضور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، پیار کر رہے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بڑا وقت دیتے ہیں، میں نے تو کبھی اتنا وقت نہیں دیا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نہیں بس ان کی ماں جانے وہ جانے. تو میں شروع میں آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا کہ محبوب نرم دل ہو گئے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کیا کہا تم نے، تو بچوں کو وقت نہیں دیتا؟ حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. یہ تو رحمت کی بات ہے، یہ تو نرم دلی کی بات ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ. تو میں نے جو چند باتیں عرض کی ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں. ایک تو آپ گناہگار ہو، غریب ہو، مسکین ہو، کم پڑھا لکھا بندہ ہو، ان سب کے لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں. آپ جتنی خیرخواہی زندگی میں کریں گے اتنے بڑے ہوتے جائیں گے. آپ جتنی خیرخواہی کریں گے اتنی آخرت کے لیے آپ ذخیرے جمع کریں گے. دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا دیا گھر میں پکانے کے لیے گوشت، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پکایا تو سارا بانٹ دیا، ایک دستی اس کی صرف رکھ لی. تو حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ کچھ ہے؟ یا رسول اللہ سارا دے دیا، ایک دستی بچی ہے. تو حضور فرمانے لگے نہیں عائشہ، جو دے دیا وہ سارا ہی بچ گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ سارا بچ گیا ہے، وہ تو محفوظ ہو گیا. تو بھائی آپ یاد رکھیں گے کہ جو خیر ہم کر لیں گے اپنے دلوں میں کسی کے لیے وہ بچ جائے گی.
باقی جو ذات کے لیے دھندے ہیں تو یہ تو چل ہی رہے ہیں.